ہاں ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری نے رگڑا دیا، تن من دھن میں آزمائش نے ڈیرے ڈال دیے، اور 18 سال کرب سے گزرے، پھر اللہ نے صحت دی۔ کب صحت ملی؟ 10 محرم۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ 10 محرم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کب لگی پہاڑ پر؟ 10 محرم۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کب نکلے؟ 10 محرم۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام باپ بیٹا آپس میں کب ملے؟ 40 سال کے بعد 10 محرم۔ ایوب علیہ السلام کو کب شفا ملی؟ 10 محرم۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کب نکلے؟ 10 محرم۔ یہ سارے بچتے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کب آزاد ہوئے؟ اور فرعون کس دن ڈوبا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کب نکلے اپنی قوم کو لے کر؟ 10 محرم۔ اور حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، اپنے بچوں سمیت، اپنے 4 بھائیوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت، اپنے خاندان سمیت۔ ما منکم من احد۔ تو ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نبی اللہ آپ کو بیماری کے دن یاد ہیں؟ تو فرمایا بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے۔ کیوں اچھے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ۔ وہ محمد عربی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے اللہ سے ملانے آئے۔ اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہیں جہنم سے بچنے کا سامان پیدا کر دیں گے۔ ان کے طریقوں پر آ جاؤ، ان کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہ میں نے نقل اتاری ہے، میں مولوی صاحب ہونے کی وجہ سے میری داڑھی پگڑی نہیں ہے، میں نے نقل اتاری ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے بتاؤ کیا نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لوگ ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو پاس نہیں ہو گئے۔ اس کو اللہ نے ایک سے تو عشق کیا، ایک سے تو پیار کیا۔ والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے سونے مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، ہائے تیری زلفاں دی قسم، تیرے مکھڑے دی قسم۔ میرا جی چاہتا میں اپنی زبان میں بولوں پر تمہیں پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی بیان کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے اور نعت بیان کرتا ہے۔ اور سورۃ والضحیٰ میں آخر ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ سورہ والضحیٰ کی یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے، قاب قوسین سے بھی بلند ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں بھی بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، لیکن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اس سے بھی بلند مقام بیان کیا گیا ہے۔ والضحیٰ ایک ترجمہ جو عام مفسرین کا، والضحیٰ روشن سورج کی قسم، دن کی قسم، واللیل اذا سجا چھا جانے والی رات کی قسم، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تجھ پہ ناراض نہیں۔ امام رازی کا ترجمہ والضحیٰ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ ہاں گناہ چھپا، لوگوں کی برائیاں چھپایا کرو، نیک سے نیک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، مجرم کی بات الگ ہے، چور ڈاکو کی بات الگ ہے، نیک سے نیک مرد عورت سے خطا ہوتی ہے۔ چادر ڈالا کرو، پردے ڈالا کرو،
انگلی نہ اٹھایا کرو، زبان نہ کھولا کرو، ورنہ قیامت کے دن رسوائیاں مقدر ہو جائیں گی۔ والضحیٰ، تیسرا ترجمہ امام راضی کا، والضحیٰ، والضحیٰ، واہ واہ، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، یہ اگلی آیت، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں تمہیں راضی کروں گا۔ اور رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ اور جو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ نے کہا موسیٰ آؤ، موسیٰ کا میں لبیک کیا، میں آیا، دوڑتے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس لیے دوڑ لگائی کہ تو آقا میں نہ کر، تو نے بلایا تو میں نے کہا میں دوڑ کے آؤں گا تو تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ وہ اللہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، وہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ خوش کر لو اپنے محبوب کو جس سے اللہ نے خوش کیا ہو، اس کی نقل اتار لو، اس کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بنا لو، اللہ تمہارا ہو گیا۔ وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری دنیا کا رسول، سارے انسانوں کا رسول، سارے جنات کا رسول، سارے نبیوں کا رسول، سارے فرشتوں کا رسول، وہ جنت کا چابی بردار، وہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، وہ قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا، وہ ساری کائنات کی قیادت کرنے والا، سارے نبی اس کے جھنڈے کے نیچے، سب سے اونچے مقام پر محمد مصطفیٰ کو دیکھو گے، سب سے بڑا حوض ان کا دیکھو گے، سب سے پہلے ان کی شفاعت دیکھو گے، سب سے پہلے ان کو جنت کی شفاعت کرتے دیکھو گے، سب سے پہلے ان کو جنت میں جاتا دیکھو گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب فقیر لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے۔ غریب پہلے داخل ہوں گے، مالدار جنتی ہو کر بھی بعد میں داخل ہوں گے۔ جو پیدائش ایسی لے کر آیا ہو کہ حضرت عباس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ کے بچپن میں پتہ لگ گیا تھا آپ بڑی ہستی ہیں، کیسے پتہ لگ گیا تھا؟ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، اوپر 14ویں کا چاند تھا، آپ کے ہاتھ یوں یوں حرکت کرتے تھے، آپ کے پاؤں ایسے ایسے حرکت کرتے تھے، تو جدھر آپ کے ہاتھ حرکت کرتے تھے چاند بھی ادھر ہی حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کے ہاتھ ایسے ہوتے تو چاند یوں ہوتا، جب آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا تو چاند یوں ہوتا، جب آپ پاؤں یوں کرتے تھے چاند ادھر جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر آتا، یہ چاند یوں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ بچپن میں پنگوڑے میں چارپائی پر۔ تو میرے نبی نے فرمایا چاچا چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا، جس کی ایسی شان ہو کہ چاند اتر اتر کے لوریاں سنائے، اس کو طارق جمیل کہاں سے بیان کرے؟ وہ اللہ کا حبیب، وہ اللہ کا محبوب، وہ اللہ سے ملانے والا، وہ جنت میں پہنچانے والا، وہ جہنم کی راہوں سے ہٹانے والا، وہ صراط مستقیم بتانے والا، وہ غلط راستوں سے روکنے والا، وہ نکاح اور زنا کا فرق بتانے والا، وہ توحید اور شرک کا فرق بتانے والا، جو کفر اور ایمان کا فرق بتانے والا، عدل اور ظلم کا فرق بتانے والا، تجارت اور سود کا فرق بتانے والا، غفلت بیداری کا فرق بتانے والا، عبادت اور تکبر کا فرق بتانے والا، سخاوت اور بخل کا فرق بتانے والا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، سارے لقب میرے نبی کو ملتے ہیں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشب بن حزاء بن بلداف بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلعن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهان بن مقصر بن ناهد بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحير بن سروج بن رعوه بن فائش بن عابر بن أرفخشاد